پروگرام مارننگ وتھ ہم میں اور اس وقت موجود ہے گیسٹ کارنر میں ہماری بہت ساری باتیں ہوئی مسز فوزیہ سعید سے اور سید اظہر رضوی صاحب سے. روٹری کلب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے کی. اب روٹری کلب نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, ارتھ کوئک وکٹمس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہم جاننا چاہیں گے مسز فوزیہ سے, مسز فوزیہ کیا کچھ آپ کا کنٹریبیوشن رہا اس سلسلے؟ ہم لوگوں نے جو ہے بہت سارے میڈیسنس کلیکٹ کر کے بھیجے, بینڈیجز, میڈیسنس اور بیساکھیاں اور ٹینٹس, اور ہمارے روٹری انٹرنیشنل کی طرف سے ہمیں بہت ساری فنڈنگ ملی, پلس میڈیسن باہر سے بھی ہمارے لیے بہت فنڈنگ آئی. اور ہم نے کیمپس ان کے لیے سیٹ اپ کیے, اور ہمارے بچوں نے بھی ساتھ ہیلپ کیا. جیسے میری بیٹی جو ہے وہ شی از این آرکیٹیکٹ, تو شی واز اسپانسرڈ بائی USAID اینڈ شی وینٹ اینڈ ورکڈ ود UNDP کے ساتھ. اس نے ناردرن ایریاز میں جا کر کام کیا, پہاڑوں پر بھی گئے, اور جو ہے اتنی بہت سخت سردی میں دسمبر جنوری کے مہینے میں. اور لائک آئی سیڈ کہ وی ڈو لائک ہم لوگ اپنا کیئر نہیں کرتے, وی وانٹ کہ جتنا زیادہ ہم لوگ ہیلپ کر سکیں ہیلپ کریں. تو وکٹمس کے لیے جو ہے ارتھ کوئک وکٹمس کے لیے بھی بہت کام کیے. اور اظہر صاحب بتائیں گے کہ کتنا ہم لوگوں کو باہر سے فنڈنگ وغیرہ؟ اراؤنڈ $6 ملین کی ہمیں فنڈنگ ملی جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی. اور روٹری کلب آف UK جو تھے وہاں سے انہوں نے پورا ایک چارٹر جمبو پلین ہمارے لیے ٹینٹس کا بھیجا ود ان اے ویک. وہ ہم نے یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا, خود بھی جا کے لگایا. دوسرا ہم نے ایک ٹیلی میڈیسن نیٹ ورک اسٹیبلش کیا پہلی بار پاکستان میں ود دا ہیلپ آف میجر MNCs اینڈ منسٹری آف IT. اینڈ اس وقت ایک اسپرٹ ہی دوسری تھی. آئی وش وہ اسپرٹ پاکستان میں پھر آ جائے. اور 12 سینٹرز ہم نے لگائے ٹیلی میڈیسن کے, جس کے ذریعے ڈاکٹرز ریموٹ ایریا سے مین راولپنڈی میڈیکل کالج سے کنیکٹڈ تھے, اینڈ دے ور ایبل ٹو سیو 12%, کوئی 12% انہوں نے ایمپوٹیشن بچائیں, پری پرسکرپشن وغیرہ. تو اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر ہم انوالو رہے. ہیلتھ IT کے حوالے سے ٹیلی میڈیسن, پھر فوڈ ہے آپ کا, یہاں سے کافی سارے کلب نے کوآرڈینیٹ کیا. اور کیونکہ ہم ایز اے ٹیم کام کرتے تو ہمارا ایک کلب روٹری کلب اسلام آباد ہے, وہ اسائن کر دیا گیا تھا ایز دا میجر کانٹیکٹ, مین کانٹیکٹ. سو ایوری ون واز ورکنگ ود دیم. ساری فنڈز ان کے پاس جا رہے تھے, اور وہ پھر آگے لے کے اس کو میر پور, آزاد کشمیر, NWFP میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ کیا ہمیں اچھی خبر دیتا ہے, بری خبر دیتا ہے. جیسے کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ جو سیلاب آیا جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا بلوچستان میں خاص طور سے. روٹری کلب نے اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کیا یہ کہ جو ہمارے کلبز ہیں سندھ کے اندر اور جو ہمارے بلوچستان میں کلب ہیں, ان کے لیے میں نے کہا جیسے ایک نیوکلس بن جاتا ہے. امیڈیٹلی لک فار آر کانٹیکٹ کہ وہاں پہ کون سا کلب ہے, اس کو پھر ہم اپروچ کر کے کرتے ہیں. پلس جو ٹیلی میڈیسن کی ٹیم ہم نے راولپنڈی میڈیکل کالج کے ساتھ بنائی تھی, ان کو ہم نے پاکستان نیوی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. تو روٹری کانسیپٹ یہ کہ آپ ایسوسیشنز بنائیے اور آپ پھر باہر نکل آئیے, لیٹ دوز آرگنائزیشنز ورک آن دیئر اون. جیسے اس وقت پیڈیاٹرک کارڈک سرجری میں کر رہے ہیں, بلائنڈ بچوں کے ایجوکیشن کے لیے آئیڈرو کے اندر ہم نے کافی کام کیا ہے. اور اب پورا جو کریکولم ہے وہ کمپیوٹرائز ہو رہا ہے فار دا بلائنڈ 9th اینڈ 10th کے لیے. اور پارٹ سینٹرز کو ہم نے آٹومیٹ کیا ود نیپون فاؤنڈیشن. تو ایسا کہنا بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہے آپ کو ہیں. انڈیا سے ہم لے کے آئے نیشنل ایسوسیشن آف بلائنڈ, وہاں پر ہے, اس کے دبندرا منوچا آئے. اور آئی وش نیکسٹ ٹائم پاکستان آئے ان کو کیجیے ایز اے بلائنڈ پرسن, مگر وہ کمپیوٹر سے اپنے پریزنٹیشن دیتے ہیں فار 5 hours. اینڈ عام آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے کہ وہ کیا ہے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے پورا ایک پلان کیا. 5 بلائنڈ اسکولوں کو ہم نے یہاں پہ آٹومیٹ کیا ہے. کراچی میں آئیڈرو ہے, الفیصل ٹرسٹ فیصل آباد, راولپنڈی میں 2 ہیں, المختوم سینٹر PFFB, اور لاہور میں عزیز جان ٹرسٹ. اب ان سب کے پاس اکوپمنٹ ہے. یہ اپنا میٹرک اور 9th کے کریکولم کو سارے بورڈز کا کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ٹاکنگ بکس. ٹاکنگ بکس کیا ہے کہ سافٹ ویئر سے, اور چھوٹی ڈیوائس ہوتی ہے $120 کی, $10 کی, اس میں آپ پورا سافٹ ویئر ڈال دیجیے. آڈیو نہیں ہوتی ہے, وہ اس طرح کہ آپ اس سے ریفرنسز چیک کر سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں. تو وہ سارے پروجیکٹ اس طرح کے پروجیکٹس پہ. اچھا, یہ تو ہوا کہ آپ لوگوں تک جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اگر کوئی پریشانی میں ہے, کہیں کوئی پرابلم ہے, تو کیا وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس کی ہوتی ہے پروسیجر؟ اس میں کیسے آپ تک پہنچا جائے؟ دیکھیے, اس میں ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا ڈسٹرکٹ گورنر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, تو وہ ریچ آؤٹ کرتی ہیں. پھر ہمارے کلبس کچھ اسفیئر میں کام کر رہے ہیں, تو ہمیشہ روٹری کا کوئی بھی کلب اگر کوئی جانتا ہے کہاں پہ اس کا روٹری کلب ہے. ابھی اتنی بڑی ہماری پاکستان میں پاپولیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی, ہم صرف 150 کے قریب کلبز ہیں یہاں پہ, صرف 3000 ممبرز ہیں, جبکہ باہر ملکوں میں بہت زیادہ. تو میں تو انکریج کروں گا پروفیشنلز کو کہ آپ آئیے, جوائن کیجیے. اور روٹری کا ایک جو ایلیمنٹ اور ہے جو ہمیں کافی انٹیکٹ رکھتا ہے, ہر کلب ایوری ویک میٹ کرتا ہے فار 2 to 3 hours. So we have to meet 4 times a month.
اور اس میں جب آپ ملیں گے تو یو اونلی ڈسکس پروجیکٹس. تو آٹومیٹکلی پورے ہفتے کے لیے یو آر دین آپ کی طرح سے فائن ٹیون ہو جاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ آپ کو کام کرنا ہے. تو آئی انکریج. باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی فلی آپ انوالو ہیں اس میں, پوری طرح سے اپنا ذہن, اپنا سارا وقت. بالکل, وی آر فلی آکوپائڈ. فوزیہ, کیسے آپ مینج کر پاتے ہیں اپنی زندگی کو؟ بس رضوی صاحب بھی بہت بزی ہیں اپنی پرسنس میں. یہ تو بہت ہی زیادہ بزی ہیں. کیسے آپ لوگ مینج کرتے ہیں؟ بس یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی راہ میں آپ نکلتے ہیں کچھ کرنے کے لیے, تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ کل کو ہمارے اوپر اگر یہ مصیبت آئے گی تو پھر ہمیں بھی, اگر ہم نے کسی کے اچھا کیا ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی وہ اچھائی ہوگی, ہمیں بھی کوئی ہمارا بھی بھلا کرے گا. تو بس یہ سوچ کے, اور اللہ جزا دینے والا ہے, تو جو ہے یہ سوچ کے کہ کل کو کیا ہو کسی کو خبر نہیں. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں, اور جو ہے ہم لوگ اٹس سروس ابو سیلف. یہ ہمارا موٹو ہے. ہاؤ ڈو یو مینج؟ اس میں بیسکلی ویسے میں نے کہا کہ ایک تو ٹیم ورک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ, میں نے کہا نا, ہر ہفتے آپ ملیں گے اور 2-3 گھنٹے آپ ایک پروجیکٹ کو ڈسکس کریں گے, انٹرنیشنل پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن آئیں گی. تو اب آپ جیسے اپنے آفس میں جاتے ہیں, پیپل ورک, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ صبح 9 سے لے کے رات کے 9 تک کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ میکسیمم ہفتے میں اسپیئر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آپ کو اٹ ٹچز یور ہارٹ. اور ہم جس طرح سے کام کرتے ہیں, ہم انکریج کرتے ہیں اپنے ورکرز, جیسے میں IT کا ہوں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ورکرز سے کہیں جو آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے آپ اسی میں کام کیجیے. لائک میرے زیادہ تر پروجیکٹس IT ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جو فارماسیوٹیکل کے اندر ہیں وہ فارما سیکٹر کے اندر کام کریں گے, ڈاکٹرز وہ جا کے کیمپس لگائیں گے, تو وہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور روٹین, آپ کی لائف بن جاتا ہے. اور اس کے دیکھا دیکھیے آپ کے بچے انوالو ہو جاتے ہیں, ان کے بچے انوالو ہیں, میری بیٹی اب انوالو ہے آئیڈرو کے اندر, فیملیز آپ کی انوالو ہو جاتی ہیں. اینڈ دین اٹ گیوز یو لاٹ آف پرائڈ, بیکاز جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, چاہے نابینا کے لیے ہو, چاہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے ہو, اٹ گیوز یو لاٹ آف سیٹسفیکشن کہ ایٹ لیسٹ یو آر کنٹریبیوٹنگ بیک ٹو سوسائٹی. آپ کچھ معاشرے کو واپس کر رہے ہیں, جس سے آپ سارا سال لیتے ہیں اس کو کچھ گھنٹے دے رہے ہیں. اچھا بتائیں کہ آپ نے اتنے سارے ایریاز پر کام کیا ہے, تو کون سا پرابلم آپ کو پاکستان میں سب سے بڑا نظر آتا ہے؟ ایجوکیشن, لٹریسی. کیونکہ بیسک لی کون یو جو سنگاپور کے پریزیڈنٹ ہیں اور فاؤنڈنگ فادر ہیں, جیسے ہمارے قائد اعظم تھے, تو ان سے جب ٹرن آف دا سینچری, جب 2000 کی دہائی سے ہم نکل رہے تھے ملینیم سے, پوچھا گیا کہ اگلا جو یہ 2001 کا جو اگلے 100 سال ہیں اس میں سنگاپور کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو لوگوں نے کہا جی سمجھا کہ ٹیکنالوجی کہیں گے, انڈسٹری کہیں گے, کہیں نہیں, ہیومن ریسورس. یہ جو سینچری ہماری ہے, ہیومن ریسورس اینڈ ہیومن ریسورس. ہم جتنا اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اور ہر لیول پہ میرے 120 شہروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ ریمارکیبل بوائز اینڈ گرلس. when I went to major banks کہ جی میں کام کرنا چاہتا ہوں, کہا آپ کہاں سے لاؤ گے ایسے بندے, بٹ وی ہیو ریمارکیبل پیپل, اتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک کے اندر. اٹس اونلی اے میٹر آف گیونگ دم اپرچونٹی. آپ انہیں موقع دیجیے. یہی لوگ دبئی جاتے ہیں, مڈل ایسٹ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, دے آر دا بیسٹ ڈرائیورز, دے آر دا بیسٹ پائلٹ, دے آر دا بیسٹ. مطلب پرابلم ایجوکیشن کا ہے کہ پرابلم پھر مواقع کا ہے؟ دیکھیے, ایک ایجوکیٹڈ آدمی اپنے لیے موقع خود ڈھونڈتا ہے. اچھا, میں ایجوکیٹڈ ہوں, میں پاکستان آیا, مجھے یہاں جاب نہیں ملا, دوسری جگہ ٹرائی کیا. اسی طرح جو آپ, اچھا ایجوکیشن یہ نہیں کہ آپ MSc کرائیں, آپ PhD کرائیں, آپ جگنو سبق پروگرام میں ہم کام کرتے ہیں, 3 مہینے کے اندر آدمی کو لکھنا, پڑھنا اور حساب کتاب سکھا دیتا ہے. اب جسٹ امیجن آپ کا ایک ایگری سیکٹر کے اندر, جیسے ہمارے ایگری سیکٹر کے اندر بالکل فوکس نہیں, تو اگر آپ کے رورل ایریاز کے اندر آپ ایک کسان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں, اور وہ اب یہ پڑھ سکتا ہے کہ میں اس دوائی کا کیا کمپوزیشن ڈالوں اپنی کپاس کے اندر, تو اس سے مجھے ییلڈ بڑھے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑھانے کے لیے آپ کو, یو ڈونٹ ہیو ٹو سینڈ ہم ٹو یونیورسٹی. 2-3 مہینے کے اندر آپ آرام سے اس آدمی کو اتنا پڑھا سکتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے ویری میجر ملٹی نیشنل جو پیسٹیسائڈس کے اندر ہے, انہوں نے کیوسک بنائے چھوٹے شہروں میں. آدمی پتے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھتا ہے, اس کو پتے کی پتا ہے کہ یہ 6 مہینے کا ہے, 3 مہینے کا اس کا, اس سے وہ ان کو پھر آڈیو سے دیتے ہیں, تھوڑا سا اور ایجوکیٹ کر دیں. تو ایجوکیشن آئی تھنک اگر ہم ایجوکیٹ کر سکیں اپنے ماسز کو, جتنی اس کی ان کو ضرورت ہے, 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کے کورسز میں, آئی تھنک جو ٹرن اراؤنڈ ہوگا وہ ہمارا ایجوکیشن سے ہی ہوگا. اور اسپیشلی ان دی ایگری سیکٹر, جہاں پہ ہم 1999 سے وہیں کھڑے ہوئے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے, جو آج تھی 1999 میں, اور انڈیا اور چائنا اگر آپ کمپیئر کریں تو 3 times and 7 times آگے چلے گی. بہت آگے بڑھ. وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ our masses and we need to do it religiously. مس فوزیہ, کیا آپ فیوچر کے بارے میں کیا سوچتی ہیں, کیا پلانز ہیں آپ کے ذہن میں, کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں روٹری کلب کے؟ بس یہی, زیادہ تر تو میں یہی سوچتی ہوں کہ کس طرح سے میں چاہتی ہوں کہ بس ہمارے پورے پاکستان میں ہر بچہ ایجوکیٹ ہو جائے.